الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل جو آپ کی زندگیوں میں تبدیلیاں لے آتا ہے، جو آپ کی زندگیوں میں برکتیں لے آتا ہے، جو آپ کے اندھیروں کو روشنیوں کی طرف لے کر آتا ہے۔ آپ کی زندگی میں بہار لانے کا مقصد، آپ کی زندگی کو روشن کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنا۔ جو کہتے ہیں نا کہ کبھی بھی جب آپ کسی کے دل میں خوشی داخل کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگیوں میں خوشی داخل کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے میرا یہ مقصد جو آپ کی زندگی میں خوشیاں لانا ہے، وہ اپنی زندگی میں بھی خوشیاں لانا ہو۔ تو ہمارا آج کا روحانی وظیفہ اللہ پاک کو بلانے کا وظیفہ ہے، اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ تو اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے بہت سے فائدے لاتا ہے، بہت سی برکتیں دیتا ہے، اپنے فرشتوں کو، اپنے نورانی فرشتوں کو حکم دیتا ہے، جاؤ اس بندے کی مدد کر کے آؤ، جاؤ میرے اس بندے کو وہاں سے عطا کروا دو جہاں سے کبھی اس نے گمان بھی نہ کیا۔ اگر آپ کی زمین ہے اور وہ بک نہیں رہی، آپ کا پلاٹ ہے، حتیٰ کہ آپ کے گھر میں پڑی ہوئی کوئی بیکار سی چیز ہے اور آپ اس کو بیچنا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ وہ بک جائے، فروخت ہو جائے، تو آپ اس عمل کو کیجئے۔ اس عمل کی برکت سے وہ چیز بھی فروخت ہو جائے گی۔ گھروں میں، رشتوں میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، پریشانی ہے، تنگ دستیاں ہیں، کوئی ادھر سے جھگڑ رہا ہے، کوئی ادھر سے جھگڑ رہا ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، تو بھی یہ عمل کیجئے۔ گھر میں بے برکتی کا ایک سبب، سب سے بڑا جو سبب ہے وہ ہے گندگی کو پھیلانا۔ اگر آپ کے گھر میں کہیں نزدیک ہی، گھر کے اندر ہی، کمرے میں، ہال میں کہیں بھی کچرے کا ڈھیر پڑا ہے، فوری اس کو گھر سے باہر نکال دیجئے، کیونکہ گھر میں کچرے کا ڈھیر ہونا گھر میں لڑائی جھگڑے اور بے برکتی پیدا کرتا ہے۔ پھر دوسرا، جن گھروں میں اٹیچ واش روم وغیرہ ہوتے ہیں، اگر اس کی وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ اٹیچ واش رومز کی وجہ سے بھی گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ وہ کیسے کہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ گھر سے تھوڑا سا ہٹ کے واش روم وغیرہ بنائے جاتے تھے، جہاں پہ ٹوائلٹ بنائے جاتے تھے، جہاں پر بیت الخلاء بنائے جاتے تھے، جہاں پر جا کے وہاں پہ وضو وغیرہ کیا جاتا تھا اور نہایا وغیرہ، غسل وغیرہ کیا جاتا تھا۔ تو اب ایسا ہے کہ گھروں میں ہی اٹیچ واش رومز بن گئے ہیں۔ تو اب اس کا طریقہ کیا ہے واش روم میں جانے کا کہ آپ سر کو اچھی طرح سے کور اپ کیجئے۔ یہ نہیں کہ جاتے وقت دوپٹہ اٹھائیں اور باہر پھینک دیں، نہیں، آپ نے اپنے سر کو اچھی طرح سے کور کرنا ہے۔ اچھی طرح سے کور کرنے کے بعد پھر دعا پڑھیے۔ دعا کیا پڑھنی ہے؟ اندر جاتے وقت کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ پھر اندر قدم رکھ لیجئے اور پھر آپ نے اندر جا کے کسی سے کوئی گفتگو وغیرہ نہیں کرنی ہے۔ تو اب یہ آپ طریقہ اپنائیں گے تو بھی بہتر ہے۔ اسی طرح گھر میں جوتا وغیرہ الٹا کر کے رکھ دینا گھر میں بے برکتی کا باعث ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا، صبح کو جلدی نہ اٹھنا، اور وہ کہتے ہیں کہ برے لوگوں، منحوس لوگوں کی طرح سوئے رہنا، یہ گھر میں بے برکتی لاتا ہے۔ گھر میں برکت لانے کے لیے آپ کو صبح کے وقت اٹھنا ہوگا، گھر میں روشنی کرنی ہوگی، نماز پڑھنی ہوگی، وضو کرنا ہوگا، اپنے بچوں کو اٹھانا ہوگا، اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہوگی۔ انشاءاللہ عز و جل بغیر کسی محنت کے آپ کو گھر میں برکت ملے گی، آپ کو پیسے میں برکت ملے گی، آپ کے مال میں، آپ کو جان میں، ہر چیز میں برکت ملے گی۔ تو یہ وظیفہ آج جو روحانی وظائف لایا ہے آپ کے سامنے میں پیش کروں گی، تو آپ ملک کے جس حصے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، دنیا کے جس حصے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جس طرح کے بھی ہیں، آپ ہمارے بہن ہیں، بھائی ہیں، آپ فوری طور پر ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تو روحانی وظائف چینل جو ہمیشہ آپ کی مدد میں رہتا ہے، آج آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لایا ہے کہ آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی،
آپ کے ہاتھ میں پیسہ ہے، اس پیسے میں برکت آ جائے گی، اور اتنی برکت آئے گی کہ آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کی سوچ وہاں پہ ختم ہو جائے گی جہاں جتنی آپ کے پیسے میں برکت آ جائے گی۔ اب دیکھیں، کماتا تو ہر کوئی ہے، گھر کا ہر فرد کماتا ہے، بڑا کماتا ہے، چھوٹا کماتا ہے، ہر فرد کماتا ہے، لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ تو برکت لانے کے لیے یہ عمل سب سے بڑا عمل ہے۔ جیسے لفظ اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، تو اللہ ہی آپ کے رزق میں برکت بھی لائے گا، کیونکہ دیا جب اسی نے ہے تو برکت بھی وہی لائے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس وظیفے کو کس طرح سے کرنا ہے؟ بہت آسان ہے۔ آپ نے دن بھر میں، یعنی دن کے کسی بھی حصے میں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی پریشانی لاحق ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، مال میں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، تو آپ اس عمل کو کر لیجئے۔ اگر آپ اپنی کوئی خاص خواہش پوری کروانا چاہتے ہیں تو لگاتار 7 دن اس عمل کو کیجئے۔ غور سے سن لیں، 7 دن لگاتار اپنی خواہش کے لیے اس عمل کو کریں۔ اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں تو لگاتار 3 دن اس عمل کو کیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی من پسند آپ کو جاب حاصل ہو جائے تو 21 دن لگاتار اس عمل کو کیجئے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ دن کے کسی بھی حصے میں اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ تو درود پاک سے تو ہو گئی دعائیں قبول آپ کی، تو درود پاک آپ کی دعا کو عرش الہی تک لے کے جائے گا۔ پھر آپ نے لفظ اللہ اکبر صحیح آپ نے پر طریقے سے اللہ اکبر کو کس طرح سے ادا کرنا ہے؟ ایک تسبیح آپ نے روزانہ پڑھ لینی ہے، صرف 100 مرتبہ۔ انشاءاللہ عز و جل آپ جو دعا مانگیں گے اللہ پاک پوری فرما دے گا۔ تو جس تعداد میں نے کہا ہے اور جتنے دن میں نے کہا ہے اسی طرح سے پڑھیے، اس مدت میں آپ کی کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ دن کے کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں، پر مکروہ وقت میں آپ نے اس عمل کو نہیں کرنا۔ اور اگر آپ کسی بھی نماز کے بعد اگر جائے نماز پر بیٹھ کے اس عمل کو کریں گے تو پھر تو آپ کے سمجھیں وارے نیارے ہو جائیں گے، آپ کی ہر حاجت، ہر خواہش، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک آپ سب کی تمام دعائیں قبول فرمائے۔ تو آپ سے ایک عرض کروں گی آخر میں، اگر آپ کی کوئی خاص دعا ہے، خصوصی دعا ہے، تو کمنٹ میں درود پاک لکھ کر، درود پاک کے آپ نے لکھنا ہے صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ کے نیچے آپ دعا لکھیں۔ میں آپ کا جو میسج ہے، آپ کا جو کمنٹ ہے وہ پن کر دوں گی انشاءاللہ العزیز۔ اس میں جتنے بار لوگ آمین کہیں گے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو آپ فوری طور پر جلدی کیجئے اور جلد از جلد ہمیں کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام دعائیں، حاجتیں قبول کروائی جائیں گی اور آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔